السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 8ویں جماعت کی آسان اردو ہے. عام لوگ اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے تھے، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جو قوم کے سردار تھے اور جن کا عام لوگوں پر اثر تھا. جب ان لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی. بعض سرداروں کے نام لے کر بھی دعائیں کیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل کے اسلام لانے سے اسلام کی دعوت کو قوت دے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور لوگ چوری چھپے مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ کافروں کو معلوم ہو جاتا تو بری طرح مارتے اور سخت سزا دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دنوں اسلام کے سخت مخالف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی غصے کے مارے آپے سے باہر ہو جاتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دشمنی کسی ذاتی جھگڑے کی بنا پر نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ اگر اسلام پھیلا تو کعبے میں بتوں کی پوجا بند ہو جائے گی، باپ دادا کے زمانے کے رسم و رواج اور طور طریقے ختم ہو جائیں گے اور قبیلہ پرستی مٹ جائے گی. اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ اسلام ابھرنے نہ پائے. چنانچہ ایک دن وہ ابو جہل کے پاس گئے جو مکے کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا. وہ بھی اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھا. کہنے لگے، اے ابن ہشام، میں ایک خاص مشورے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. ابو جہل بولا، کہو کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اسلام کی دعوت سے مکے والے اپنے مذہب سے پھر رہے ہیں، ان میں پھوٹ پڑ رہی ہے، قریش کا وقار خاک میں مل رہا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ابو جہل نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، اگر تم یہ کام کر گزرو تو تمہارا نام عرب میں عزت سے لیا جائے گا. قریش کے سردار ہمیشہ تمہارے احسان مند رہیں گے اور تم پر فخر کریں گے. غرض ابو جہل کے ابھارنے اور جوش دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پکا ارادہ کر کے نکلے. راستے میں ایک شخص نے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر عمر، خیر تو ہے؟ تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. یہ سن کر اس شخص نے کہا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا. سیدھے اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے اور اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. عمر کی آہٹ سن کر چپ ہو گئیں اور قرآن مجید کے ورق چھپا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور دونوں کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. آخر بہن بولی، بھائی تم چاہے ہمیں جان سے مار ڈالو، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہی سچا مذہب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا. تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر بہن سے کہا، اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے قرآن مجید کے ورق نکال کر سامنے رکھ دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا. جو پڑھتے گئے حق کی تاثیر دل میں اترتی چلی گئی، یہاں تک کہ جو دل تھوڑی دیر پہلے اسلام کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا ایمان سے بھر گیا. تھوڑی دیر بعد اٹھے اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کہا اور اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت حاصل ہوئی. اب تک مسلمان گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم چوری چھپے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ چنانچہ وہ کعبے میں گئے اور کافر سرداروں کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور نماز ادا کی. یہ دیکھ کر کافروں میں کھلبلی مچ گئی. غرض حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی. انہوں نے آگے چل کر اسلام کی ایسی خدمت کی کہ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اسلامی سلطنت عرب سے باہر دور دور تک پھیلی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی شریعت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ جو بھی اس کے خلاف کوئی کام کرتا اسے سخت سزا دیتے، چاہے وہ ان کا عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اسی میں اپنی مشق کو کور کریں گے۔ اس مشق کے ہیں جی 6 سوال۔ پہلے سوال کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، جن کا عام لوگوں پر اثر تھا۔ پھر دوسرے سوال کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اسلام کی دعوت کو قوت دے۔ تیسرا سوال کا جواب یہاں سے شروع ہے اور یہاں پر ختم۔ کا سخت دشمن تھا۔ چوتھے سوال کا جواب یہاں سے لے کے غرض ابو جہل کے ابھارنے اور جوش دلانے پر یہاں سے لے کے یہاں تک کہ قتل کا پکا ارادہ کر کے نکلے۔ چوتھے کا جواب یہاں پر ختم ہے۔ پھر ہے جی 5ویں کا جواب یہاں سے شروع ہے، سیدھے اپنی بہن کی طرف، بہن فاطمہ کے گھر گئے، یہاں سے لے کے یہاں تک اعلان کیا۔ 5ویں کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ پھر ہے جی 6 کا جواب یہاں سے لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام، اور یہاں پر یہ دیکھ کر کافروں میں کھلبلی مچ گئی، یہاں تک 6 کا جواب ہے۔ پھر ہے جی اس کا حصہ بے، ان الفاظ اور محاورات کے معنی لکھیے۔ تبلیغ، آپے سے باہر ہونا، مطلب خود پر قابو نہ پانا۔ تبلیغ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ہے پیغام وہ لوگوں تک پہنچانا۔ قبیلہ پرستی کہتے ہیں، جیسے کوئی بہت قبیلہ مطلب معزز ہو، قبیلہ پرستی کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کو بہت شان و شوکت دینی اور دوسرے کو نیچے کرنا۔ وقار، کام تمام کرنا، کام مطلب پورا کرنا۔ تیور کہتے ہیں ادا کو۔ آہٹ کہتے ہیں تھوڑے سے شور کو۔ تاثیر، اثر کرنے والی چیز۔ دل میں اترنا، بے ساختہ مطلب بنا سوچے سمجھے۔ کھلبلی مچنا، ہلچل۔ سعادت، شریعت کہتے ہیں جو اسلام کے جو طور طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حصہ جیم ہے، حصہ الف اور حصہ بے کا ایک ایک جزو ملا کر فقرے بنائیے۔ تو یہاں پر میں نے نا حصہ بے کی نا نمبرنگ کر دی ہے، جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ آدھا ادھر ہے، آدھا آگے پیج پہ، یہاں پر ہے آدھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہے جی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے سے مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن اور بہنوئی کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر ہے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ سعادت کا مطلب توفیق۔ ذیل کے جملوں میں ضمیروں کے اوپر نشان لگائیے، یہ والا، یہ جو اسٹریٹ لائن ہے۔ پھر یہاں پر میں نے لگا دیا ہے ان کے، تمہارے، تمہارا، وہ، ہم۔ پھر جی ہے حصہ واو، حصہ الف کے ہر جزو کے سامنے حصے بے سے ایک جزو ملا کر جملے بنائیے۔ پھر یہ میں نے آپس میں یہ کراس کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے میں نے ادھر حصہ بے کے جو نمبرنگ ہے وہ لگا دی ہے آپ کے لیے، جو کہ ہیلپ فل ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا لیسن اور اس کی فل ایکسرسائز جو میں نے آپ کو ابھی کور کروائی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور جو کہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی رہوں، اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔